ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چائے کو سائیڈ میں رکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ شیرو، اٹھ جائیں شہزادی صاحبہ، آپ کے لیے چائے حاضر ہے۔ مہرین نے کروٹ بدلی پر اٹھی نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے پکڑ کر ہلایا اور دوبارہ سے اٹھایا تو اس بار اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے سامنے دیکھ کر بس کچھ دیر ویسے ہی دیکھتی رہی۔ شیرو، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، دیکھو میں چائے بنا کر لایا ہوں تمہارے لیے۔ اتنا سنتے ہی مہرین اچانک سے اٹھی اور حیرانی سے کبھی مجھے اور کبھی چائے کا کپ دیکھنے لگی۔ مہرین حیرانگی سے، سچ میں تم نے چائے بنائی ہے؟ شیرو، کیوں کوئی شک ہے کیا؟ چلو جلدی سے پی لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مہرین نے جلدی سے چائے کا کپ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر گھونٹ بھرا۔ مہرین، اوہو کتنی گرم ہے۔ شیرو، تو کیا ٹھنڈی کر کے لاتا؟ بتاؤ کیسی بنی ہے؟ مہرین، بہت اچھی ہے۔ اب اگر روز ایسے ہی مجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ تو مزہ ہی آ جائے۔ شیرو، او لیڈی ڈائنا، جاگتی آنکھوں سے ہی خواب دیکھتی رہتی ہو کیا؟ چلو چائے پیو اور فریش ہو کر خالہ کے پاس آ جاؤ۔ مہرین، امی اٹھ گئیں۔ مہرین چائے کا کپ ہاتھ میں لیے میرے ساتھ ہی چلی آئی۔ نکہت خالہ مہرین کو دیکھتے ہوئے، شرم کرو، جو کام تمہیں کرنا چاہیے وہ یہ کر رہا ہے اور تم آرام سے سو رہی ہو۔ مہرین، تو کیا ہوا امی، میں نے بھی تو کل اس کے لیے کافی بنائی تھی نا۔ نکہت خالہ، یہ کیا اچھی بات ہے، لڑکوں سے گھر کا کام کروایا جائے۔ مہرین، کبھی ایسی ضرورت بھی تو آ سکتی ہے نا امی، جیسے آپ آج ٹھیک نہیں تھیں، ایسے میں تھوڑا بہت کام تو آنا ہی چاہیے نا مدد کرنے کے لیے۔ مہرین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شیرو تم چھوڑو اور اپنی سوچو دیکھو، ایک دن کے لیے بھی خالہ بستر پر پڑ جائیں تو تم کھانا تک نہیں بنا سکتی اپنے لیے۔ مہرین، میں سیکھ رہی ہوں امی سے، سمجھے؟ تم اپنی سوچو، اب سے روز چائے بنا کر پلانی پڑے گی مجھے ایسے ہی۔ شیرو، میں کیوں پلاؤں؟ نکہت خالہ، یہ کیا بات ہے مہرین؟ مہرین، آپ بیچ میں مت بولو امی، اسے اتنا ساتھ تو دینا ہوگا نا میرا، کون سا زیادہ مانگ رہی ہوں۔ مہرین نے اتنا کہا اور منہ بنا کر کمرے سے نکل گئی۔ نکہت اپنی بیٹی کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی جو شیرو نہیں سمجھا تھا۔ نکہت من ہی من میں، دیکھو تو کیسے ابھی سے حق جمانے لگی ہے۔ جو بات ہم بہنوں کے بیچ میں تھی وہ تو میں خود ہی بھول گئی تھی، پتہ نہیں یہ کیسے اس بات کو دل میں لیے بیٹھی ہے۔ میں تو منع نہیں کروں گی مگر تیرے پاپا کبھی نہیں مانیں گے۔ شیرو، خالہ یہ کیسی باتیں کرتی رہتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ نکہت خالہ، تو اسے چھوڑ، چل تیار ہو جا، تجھے گاؤں بھی تو جانا ہوگا نا آج۔ شیرو، وہ تو جانا ہے پر میں اکیلے نہیں جانے والا، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ نکہت خالہ، نہیں نہیں، آج نئے سال کا پہلا دن ہے، آج کے دن تو گھر ہی رہنا چاہیے۔ شیرو، وہ بھی تو آپ کا گھر ہے، آج شہزاد کا پہلا نیا سال ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی
خوشی کے اس موقع پر ساتھ دیں۔ نکت خالہ مگر یہاں شیرو، یہاں ابھی میں اور مہرین تھوڑی بہت سجاوٹ کر دیتے ہیں، آپ ساتھ چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں۔ بس اتنا کہہ کر میں روم سے باہر نکل آیا اور مہرین کو بھی بتا دیا۔ مہرین تو خوشی سے اچھل پڑی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر جلدی جلدی تھوڑی بہت صفائی کی اور میں بازار سے کچھ سجاوٹ کا سامان لے آیا اور گھر میں تھوڑی بہت سجاوٹ کر دی۔ گاؤں سے نائلہ مامی کا فون بھی آ چکا تھا۔ میں نے بازار سے ناشتہ لا کر جلدی سے خالہ اور مہرین کے ساتھ ناشتہ کیا۔ مہرین اور خالہ بھی تیار ہو گئیں۔ اب مشکل یہ تھی ہم تینوں ایک ہی بائک پر کیسے جائیں، اور یہ مشکل حل کی ناصرہ باجی نے۔ ہم جب تیار ہوئے تو باہر کے دروازے پر کسی نے بیل بجائی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ناصرہ باجی تھیں، گلابی سوٹ میں۔ وہ خود ہی گلاب لگ رہی تھیں۔ ایک بار تو انہیں دیکھ کر میں ان کے قدرتی حسن کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اپنی طرف گہری نظروں سے دیکھتا پا کر ناصرہ باجی کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ ناصرہ باجی شرماتے ہوئے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو شیرو، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو باجی۔ ناصرہ باجی شرماتے ہوئے، تھینکس، ہیپی نیو ایئر شیرو، ہیپی نیو ایئر باجی۔ ناصرہ باجی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی جو سیدھا میرے نتھوں سے دماغ میں پہنچ گئی، اور انہیں گلے لگاتے ہوئے میری باہیں ان کی پیٹھ پر تھوڑا کس گئیں۔ ویسا ہی کچھ ری ایکشن باجی کا بھی تھا۔ ناصرہ من ہی میں، آئی لو یو شیرو، مجھے ایسے ہی ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سما لو۔ ارے باجی آپ، ہیپی نیو ایئر باجی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ مہرین ناصرہ باجی کو دیکھ کر جلدی سے ہماری طرف آئی تو میں ہوش میں آیا اور باجی سے دور ہٹ گیا۔ مہرین نے باجی کو گلے لگایا۔ ناصرہ باجی کیسی ہے میری گڑیا؟ خالہ کہاں ہیں؟ مہرین، میں ٹھیک ہوں باجی، امی اندر ہیں۔ ناصرہ باجی مہرین کو ساتھ لیے اندر نکت خالہ کے پاس چلی آئی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں آ گیا۔ ناصرہ باجی، ہیپی نیو ایئر خالہ، یہ کیا آپ لیٹی کیوں ہیں؟ نکت خالہ، ہیپی نیو ایئر بیٹا، کیسی ہو؟ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ناصرہ باجی، پہلے یہ بتائیے آپ بیڈ پر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہرین باجی، امی کل گر گئی تھیں اور چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے آرام کر رہی ہیں۔ ناصرہ باجی، کیا؟ اور تم لوگوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں؟ ہم لوگ تو یہیں شہر میں ہی ہیں، ہمیں تو بتا سکتے تھے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کو چوٹ کہاں لگی ہے خالہ؟ ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ نکت خالہ، ارے میں ٹھیک ہوں، اتنی بھی چوٹ نہیں لگی، ذرا سی موچ تھی۔ تو بتا، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ باجی اور جیجا جی کیسے ہیں؟ ناصرہ باجی، سب اچھے ہیں، پر یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ نکت خالہ، میں نے کہا نا، معمولی سی موچ تھی، اور پھر شیرو تھا تو یہاں۔ شیرو باجی، ویسے آپ آئیں کیسے ہیں یہاں پر؟ ناصرہ باجی، گاڑی سے۔ کیوں شیرو، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کیا آپ ہمارے ساتھ گاؤں چل سکتی ہیں؟ ناصرہ باجی، گاؤں پر
گھر پہ کیا، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ شیرو، وہ میں کر لیتا ہوں، آپ کو کوئی اور کام تو نہیں ہے نا؟ ناصرہ باجی نہیں، میں تو یہاں آپ سب سے ملنے آئی تھی۔ شیرو، پھر آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں گاؤں، اور اب آپ کل ہی واپس آئیں گی ہم سب کے ساتھ؟ میں خالہ سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ خالہ کو فون کر کے بتا دیا کہ ناصرہ باجی ہمارے ساتھ گاؤں جا رہی ہیں۔ زرینہ خالہ نے سال کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے انکار کرنا چاہا، پر پھر مان گئی، اور پھر ہم ناصرہ باجی کے ساتھ گاڑی میں گاؤں چل دیے۔ ناصرہ باجی کے چہرے پر بھی خوشی چھا گئی تھی، اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ بار بار مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ خیر، ہم دوپہر کے کھانے سے پہلے گھر پہنچ گئے، اور میرے ساتھ نکت خالہ، ناصرہ باجی اور مہرین کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آج گھر پر بختیار ماما نے اچھی سجاوٹ کروائی تھی، سارے گاؤں کو مٹھائی بانٹی تھی ماما نے۔ ہم ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے کہ باہر سے کسی گاڑی کی آواز آئی۔ تبھی باہر کا گیٹ کھلا اور شاہد انکل کے ساتھ ساتھ معید اندر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ ان کے پیچھے پیچھے رخسانہ آنٹی اور شمیلہ باجی بھی تھیں۔ سرور ماما، ارے شاہد، تم یہاں آؤ آؤ، نیا سال مبارک ہو بھلے۔ انکل، آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب، اور بھابھی آپ سب کو بھی۔ کیسی ہو نکت بہن؟ شاہد انکل پہلے بابا سے گلے ملے اور ایک ایک کر کے سب کا حال چال جانا۔ میں تو آنٹی اور شمیلہ کو دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ انکل، او میرے شیر، یار تم دکھائی ہی نہیں دیتے۔ تمہاری آنٹی بتا رہی تھیں کہ تم ایک بار بھی نہیں ملنے آئے، تو سوچا آج ہم خود ہی تمہیں پکڑ لیتے ہیں۔ شیرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے انکل، معید سے تو روز ملتا ہی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، آج کل نکت خالہ کے یہاں ہوں، اور پھر ڈیلی روٹین سے ٹائم نہیں مل پاتا۔ انکل، ارے بھائی، اتنا بھی مت بزی رہا کرو کہ اپنوں کے لیے ہی ٹائم نہ ہو۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، پر پھر کسی دن۔ اور کیسی ہو مہرین بیٹی؟ ناصرہ بیٹی سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، پر تمہیں کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ انکل باقی سب سے ملنے لگے، آنٹی بھی نائلہ مامی اور باقی سب سے مل رہی تھیں، پر ان کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ شمیلہ باجی نقلی مسکان سجائے سب سے مل رہی تھیں۔ معید بھی مجھے گلے لگ کر ملا اور باقی سب سے ملنے لگا۔ تبھی آنٹی میرے پاس آئیں۔ اتنے دنوں بعد آج ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ آنٹی میرے پاس آ کر کچھ دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں درد صاف نظر آ رہا تھا۔ آنٹی کیسے ہو؟ شیرو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آنٹی، بس زندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر آنٹی نکت خالہ کی طرف بڑھ گئیں، پر ان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، جسے دیکھ کر مجھے برا لگا۔ تبھی میری نظر شمیلہ باجی کی طرف گئی، تو وہ بھی اداس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں چپ چاپ نظریں چراتا ہوا وہاں سے کھسکنے لگا، تو مائرہ مامی نے مجھے آواز دے دی۔ مائرہ مامی، شیرو ذرا میری بات سننا۔ شیرو، جی مامی۔ مائرہ مامی
पास आकर देखो जो भी हुआ वो सब गलत फहमी से हुआ। देखो दोनों माँ बेटी कितना उदास हैं। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है उन्हें ऐसा देखना? और खुशियों का दिन है, कम से कम आज नए साल का पहला दिन है। कम से कम आज तो उन्हें माफ़ करके खुशी दे सकते हो ना। आखिर वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। शेरू, आप क्या चाहती हैं कि कल को कोई फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे बेइज्जत करे? मायरा मामी, क्या दूसरों के डर से तुम अपनों को छोड़ दोगे? देख नहीं रहे शुमाइला की आंखों में पछतावा है और रुखसाना बाजी भी कितनी दुखी लग रही हैं। क्या तुम्हारे दिल में इन लोगों के लिए प्यार नहीं है? तुम तो ऐसे नहीं थे जो दूसरों के दुख की वजह बनो। मैं जानती हूँ तुम्हें दुख पहुँचा है, मगर वो सब गलती से हुआ था। वो सब तुम्हें प्यार करते हैं और उन्हें भी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। सोचो ज़रा उनके दिल पर क्या गुज़र रही होगी। एक तो उनकी बेटी की ज़िंदगी में ये कैसा वक्त आ गया और तुम भी उनसे दूर हो गए। सोचो शुमाइला पर क्या गुज़र रही होगी। वो तो खुद से ही शर्मिंदा है और जो कुछ उसने झेला है उससे भी वो कितनी टूट चुकी होगी। आज का दिन खुशियों वाला दिन है। इसी तरह क्या वो दोनों रोते हुए अच्छी लग रही हैं? बताओ। मामी की एक एक बात सही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उनके चेहरे पर भी खुशी लाऊंगा। शेरू, आप ठीक कह रही हैं। मैं ही ज़िद कर रहा था डर की वजह से, मगर जो मुझे इतना प्यार करते हैं मैं उन्हें कैसे दुखी देख सकता हूँ। मामी, मैं अभी आया। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में गया और अपनी अलमारी से वो मेमोरी कार्ड निकाल कर ले आया जिसमें मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग रखी थी जिनमें मैंने शुमाइला बाजी की सास और नंद से मिला था और हसीब की भी अपनी बहन के साथ रिकॉर्डिंग थी। मैं वो कार्ड लेकर सीधा आंटी के पास गया। इस वक्त वो निकट काला के साथ बैठी थी। मैंने आंटी को हाथ से पकड़कर खड़ा किया तो वो मुझे हैरानी से देखने लगी। बिना कुछ कहे मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनके कान में सरगोशी की। शेरू, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आपको और शुमाइला बाजी के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा। इतना कहकर मैं उनसे अलग हुआ और उनके हाथ में वो मेमोरी कार्ड चुपके से पकड़ा दिया। आंटी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उन्होंने फिर से मुझे गले लगा लिया। आंटी सरगोशी करते हुए, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। शेरू, और देखिए सब देख रहे हैं, खुद को कंट्रोल कीजिए। अब आपके चेहरे पर ये उदासी नहीं दिखनी चाहिए। इतना कहकर मैं अलग हुआ। आंटी आंखों से आंसू साफ करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, लगता है बड़ा प्यार है दोनों माँ बेटे में। मुझसे मेरा बेटा छीन मत लेना, मैं पहले ही कह देती हूँ। रुखसाना, हाँ? नाइला मामी पास आई तो रुखसाना आंटी को मजाक में ये कहा तो आंटी नाइला मामी के गले लग गई। आंटी, नहीं भाभी, ये तो आप ही का बेटा है और आपने सच में अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। शुमाइला बाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सब देखकर एक बार फिर से हमारी नज़रें मिलीं तो मैं सीधा उनके पास चला गया। शेरू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बाजी। शायद आपको पता चल गया होगा
میں نے وہ سب کیوں کیا؟ شمائلہ باجی نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے بھی ان کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیرو سرگوشی کرتے ہوئے، آپ نے مجھے معاف کر دیا باجی۔ شمائلہ باجی سرگوشی کرتے ہوئے، معافی تو میں مانگ رہی تھی نا، بول تو نے اپنی اس بہن کو معاف کر دیا، بول اب تو ناراض نہیں ہے نا اپنی بہن سے؟ شیرو، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں باجی، اور اب آپ بھی ایسے اداس مت رہو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، آئیں مل کر نیو ایئر مناتے ہیں۔ شمائلہ باجی، کیوں نہیں؟ سب سے زیادہ خوشی اس دن کی مجھے ہوگی۔ چلیے ناصرہ باجی، آج ساتھ میں ہلا گلا کرتے ہیں۔